السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑتے ہیں۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑتے ہیں۔ میرے حال بہر کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ اتنی گندگی مچائی جا رہی ہے۔ دیش کے باہر کی خبریں جو خاص کر فلسطین کو لے کر، جو امریکہ نے اپنی گندی سوچ، گندی ذہنیت اور اس کی نسل کے بارے میں اس نے بتا چکا ہے، یہ تو ثابت قدم ہے، ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اس کے مرید ہیں، جو اس نے کچھ بول دیا تو اس پہ یقین کرتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسری چیز، ہمارے پاس جو مہاراشٹرا اور ناگپور کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے، جو ہمارے مساجد کو لے کر، ہمارے قرآن پاک کو لے کر، ہمارے چیزوں کو جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی، یہ تو اس کے لیے تو خیر بہت ان کو جھیلنا ہی پڑے گا، کیونکہ تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی۔ انہوں جو گندگی کی ہے اس کی سزا تو اللہ رب العزت لے گا ہی لے گا، دنیا میں بھی معلوم ہو جائے گا ان کو، کیونکہ کچھ کر کے جو ایسا بچنا ابھی نہیں ہے، ابھی وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ انہوں جان بوجھ کے گندگی کرنے جا رہے ہیں، اورنگزیب کے نام پہ لکھ کے، ٹیپو سلطان کے نام پہ لکھ کے، بابر کے نام پہ لکھ کے، یعنی ان کی سوچ ایک اتنی گندگی کی طرف لے کے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں ہے ہی گندے، ان کی ذہنیت ہی گندی ہے، ان کے وچار ہی گندے ہیں۔ یہ چھوٹے لوگ ہیں بھائی، چھوٹی سوچ رکھیں گے یہ لوگ، ان کے لیے دیش یا دیش واسی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سمجھے نا۔ اب انہوں جاتے جاتے اتنا ادھم مچانے کے چکر میں ہے، اس لیے آپ لوگوں کو جو ہے سو ساودھان رہنا بہت ضروری ہے، غفلت برتنا نہیں ہے۔ پہلے سے بھی کہتے ہوئے آ رہا ہوں میں، جتنا ہو سکتا ہوشیار رہو، اپنی حفاظت اپن کر لو، کیونکہ یہ گندے ہے، گندگی تو پھیلائیں گے یہ لوگ، کیونکہ ان کی تو دنیا لوٹ رہی ہے۔ ایک حساب سے انہوں جو سمجھے تھے ان کے باپ کا راج ہے، ان کی ماں ان کے جہیز میں لے کے یہ سوچے تھے انہوں، سمجھے۔ اب یہ سارے ہتھ کنڈے ان کے فیل ہونے جا رہے ہیں، ان کی جو سوچ تھی اس میں یہ لوگ سپر فلاپ ہوئے ہیں، تو یہ گندگی تو کریں گے یہ لوگ۔ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ رمضان کا پاک مہینہ ہے، یہ کریم یہ رحیم مہینہ ہے، روزدار رہتے ہیں، روزے رہتے ہیں، ہم یہ کیسا کر سکتے، خاص کر یہ ٹائم پہ، کیونکہ شیطان کو کیا رہتا ہے، شیطان نے بولا جاتا ہے کہ جو شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اتنے بڑے شیطان کون ہیں؟ اگر جو شیطانوں کو بند کیا جاتا تو پہلے ان کو زنجیریں لگنی چاہیے، لیکن ان کو لگے نہیں، تو اس کا مطلب شیطان کھلا رہتا ہے۔ وہ کتابی باتیں شیطان بند رہتے ہیں، یہ شیطانیں کھل جاتے ہیں، بڑے شیطانیں، چھوٹے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بڑے شیطانوں کو کھل دیا جاتا ہے، یعنی یہ ثابت ہو رہا ہے۔ بات تو کڑوی ہے لیکن بات حقیقت ہے۔ جس طریقے سے ناگپور میں جو حادثہ پیش آیا اس کے اوپر میں بتا رہا ہوں، جو قرآن پاک کی بے حرمتی جو کرے ہیں، یہ کون سے نسل کے، کون سے بیج، کون سے کیڑے ہیں، یہ میرے کو یہ آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کون سا گند ہے، کہاں کا گند ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ گند میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ جس طریقے سے جو حرکتیں جو کر رہے ہیں، یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے، چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے، یہ اسی کا وہ ہے جو انہوں پھڑپڑا رہے، ان کا صفایا تو جو ہے سو لگ بھگ طے ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب انہوں اقرار نہیں کرتے اور ان کی گودی میڈیا ان کی مدد کرتی ہے، کہیں سے کچھ معاملہ بن جائے تو پھر جو ہے سو وہی خابیث ہو جائے، خبیث کے بچے۔ اس لیے میڈیا کو جو لکھا جاتا ہے مہینے بھر کی اسکرپٹ اسی پہ عمل کرتی ہے، بیچ میں کوئی دورے وورے ہے تو ایکسٹرا آ جاتا ہے، اس کی الگ فیس مل جاتی ہے، سمجھے۔ تو اسی لیے ان کو سچائی سے باخبر رکھنا، سچائی سے دور رکھنا، انہوں اگر جو سچائی نہیں بتائے، نہیں بولے تو سمجھتے کہ جو ہے سو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا،
یہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گودی میڈیا کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے، کہیں پہ بھی کوئی چیز نہیں چھپائی جا سکتی، کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ کا بھائی یہی کہوں گا، انہوں لاکھ گندگی کرنے دو ان کو، تو خیر اس کا جواب بھی ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ جو گندگی جو ہمارے کو معلوم ہے بھائی یہ تو کریں گے، بتایا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو، آپ لوگ ساودھان رہو، آپ لوگ غفلت مت برتو، آپ لوگ جتنا ہو سکتا ہوشیار رہو، تاکہ ان ذلیلوں کی، ان کمزرفوں کی، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ رہ سکے۔ غفلت برتنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اب اس کا بھی 2 دن کا ٹائم ہے، جمعے تک کا لاسٹ وہ ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے گورنر بلا کے جو ہے سو راہل گاندھی کو بولتا ہے کہ جو ہے سو آپ شپت لے لیجئے، آپ نے تو ثابت کر دیا ہے، جو آپ کا جو کام ہے وہ کریے آگے سے۔ ظاہر بھی ان کی تو کوئی وہ رہی نہیں۔ ہاں البتہ جاتے جاتے یہ کام ایسا کریں گے انہوں تک کہ ان کے سینوں میں ٹھنڈک رہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے یہ ٹھنڈک بڑی مہنگی پڑتی ہے ان کو۔ اللہ کی مار سے کون بچے، اور جب وہ پڑتی ہے تو جو ہے سو اس کے کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ لا علاج ہوتی ہے، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اس لیے رے ناپکارو، اس لیے رے درندو، گندگی مچانا چھوڑو، انسان بنو تم لوگ۔ انسان نہیں بن سکتے تو انسان کی سوچ رکھو، انسان کے وچار رکھو، اور کیا کس کو نقصان پہنچا رہے ہو تم لوگ، کس کو نیچے دکھانے کی کوشش میں ہے تم لوگ۔ ارے ناپاک ہے تم لوگ، جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو تم لوگ، یہ تم کو خود پتا ہے، اس کے باوجود تم انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے غلط کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے تم کو۔